اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شہاب کے ساتھ حاضر ہے۔ سورہ یوسف کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 6 رکوع جو ہے ان کا بیان ہو چکا ہے، سات رکوع کا بیان ہو چکا ہے۔ اب 8واں رکوع جو ہے اس کا بیان ہوگا، پہلے تلاوت پھر ترجمہ پھر تفسیر۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ أَوْ إِنَّهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْا مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب انہی آیات کا ترجمہ ہوگا۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے، تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان نہ رہے، اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا کہا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لاؤ، کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا ماپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ تو تمہارے لیے میرے یہاں ماپ نہیں اور میرے پاس نہ پھٹکنا۔ بولے ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے، اور ہمیں یہ ضرور کرنا۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خورچیوں میں رکھ دو، شاید وہ اسے پہچانے جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں، شاید وہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے، بولے اے ہمارے باپ،
ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ کہا کیا اس بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑا مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، اپنی پونجی پائی کہ ان کو پھیر دی گئی ہے، بولے اے ہمارے باپ، اب اور کیا چاہیں، یہ ہے ہماری پونجی کہ انہیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں۔ یہ دینا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں۔ کیا میں ہرگز اسے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا، اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو تم کہہ رہے ہو، اور کہا اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، اور میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ ہے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا۔ ہاں، یعقوب کے جی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں یہ ترجمہ ہوا۔ اب انہی آیات کی تفسیر جو ہے جو میں نے لکھی ہے، یہ 8واں رکوع آیات 58 سے 68، تو یہ میں پڑھوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اگلے قحط سالی کے 7 سالوں کے لیے بہت غلہ ذخیرہ کیا، اور جب فراخی کے سال گزر گئے، فراخی کے یعنی خوشحالی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ شروع ہوا، تو مصر اور کنعان یعنی شامی جو حکومت تھی اس میں سخت قحط سالی شروع ہو گئی۔ تو مصر کے لوگ اور کنعان کے لوگ آپ کے پاس غلہ خریدنے آنے لگے۔ پہلے تو لوگوں کے پاس نقدی تھی تو وہ نقدی سے خریدتے رہے، پھر دوسرے سال زیور اور جوہر سے غلہ خریدتے رہے، اور جب یہ بھی ختم ہو گئے تو تیسرے سال جانور دے کر غلہ خریدنے لگے۔ 5ویں سال لوگ اپنی ذاتی ملکیتیں اور زمین گروی رکھ کر غلہ خریدنے لگے۔ یہ ان قحط کے جو سال ہیں ان میں لوگوں کی مشکلات اور پریشانیاں کہ کیسے وہ اپنی چیزیں جو اثاثے تھے وہ بیچ کے جو غلہ خرید رہے تھے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ 6 سال غلہ خریدنے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ان کے اپنے جو اسباب تھے جن کے بدلے میں یا جن کو بیچ کر وہ غلہ خریدتے تھے، سب ختم ہو گئے، تو اپنی اولادوں کو بیچنے لگے پھر۔ اور 7ویں سال تو لوگ اپنے آپ کو شاہی محل کا غلام ہو کر غلہ لینے آئے۔ یہ تھے 7ویں سال جب وہ بھائی جو ہیں وہ غلہ لینے آئے۔ اس طرح مصر کی تمام دولت آپ کے پاس یعنی مصر حکومت کے پاس آ گئی۔ تو یہ لوگ جو بیچتے رہے یہ 7 سال، تو یہ دولت آخر کار یہ مصر کی جو حکومت ہے اور یوسف علیہ السلام کے جو تحت تھی، تو ساری دولت جو ہے وہ ان کے پاس اکٹھی ہو گئی۔
اور سب لوگ بھی حکومت کے غلام ہو گئے، اور وہ غلام بن گئے. جب وہ آخری سال جو کچھ بھی نہ رہا تو پھر وہ غلام بن کے غلہ لینے لگے. تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھا ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت و جلالت عطا کی جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی تھی. بادشاہ بڑا خوش ہوا. یوسف علیہ السلام کے مشورہ پر بادشاہ نے سب لوگوں کی جائیدادیں، زمینیں، زیور واپس کر دیے. تو یوسف علیہ السلام کی بڑائی کہ بے شک لوگوں کو غلام بنا کے ان کے جائیدادیں اور زیورات اور سب کچھ وہ بھی جو غلہ لینے کے لیے انہوں نے بیچے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے پاس تھی ان کی جائیدادیں اور زیورات اور جواہرات، اور جو غلام بھی تھے تو سب کو واپس دے دیا اور غلاموں کو بھی چھوڑ دیا. یہ خوش ہو کر بادشاہ نے کہ یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا ہوگا یہی کہ جی یہ لوگوں کو رعایت دیں اور لوگوں کی زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، اور سب غلاموں کو بھی آزاد کر دیا. یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے عزت اور اتنی بڑی سلطنت پر حکمرانی عطا کی. اس قحط سالی کے دوران کنعان میں بھی قحط تھا. کنعان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو جگہ تھی جہاں وہ ابھی تک بھی رہائش پذیر تھے، تو وہاں بھی قحط تھا. اور جب یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو خبر ہوئی کہ عزیز مصر باہر والے لوگوں کو بھی نقدی یا پونجی کے عوض بیچ رہا ہے، غلہ بیچ رہا ہے، تو بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے مصر غلہ خریدنے کی اجازت مانگی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، مگر بنیامین ساتھ نہیں جائے گا. اور جب یہ 10 بھائی مصر غلہ لینے پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر بھائیوں نے نہ پہچانا، کیونکہ وہ تو سمجھ بیٹھے تھے کہ اب تک وہ شاید زندہ نہ ہوں. دوسرے ان کے تصور سے بھی باہر تھا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے منصب تک پہنچ سکتے ہیں. تو جب بھائیوں کو ان کا سامان دے دیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ ساتھ نہیں ہے، اس کا غلہ بھی ہمیں دے دیں، یعنی جو ساتھ چھوٹا بھائی نہیں اس کا غلہ بھی ہمیں ساتھ دے دیں. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگلی مرتبہ آؤ تو اسے بھی ساتھ لے کے آنا. قانون کے مطابق اس کے آئے بغیر غلہ نہیں مل سکتا. اور مزید بھائیوں کو تاکید کی کہ اگر اگلی دفعہ بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لائے تو سمجھ جائے گا تم جھوٹ بول کر ہم سے اس دفعہ اس کے حصہ کا غلہ لینے کی کوشش کی، کہ تم نے جھوٹ بولا. اگر ساتھ نہ لے کے آئے تو یہ سمجھیں گے کہ تم نے پچھلی دفعہ جھوٹ بولا تھا کہ چھوٹا بھائی بھی ہے اور اس کا بھی غلہ دیں. یہ ان کو مجبور کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ اگلی دفعہ بنیامین کو ساتھ لے کے آئیں. تو اور مزید کہا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے جو حاضر ہوتا ہے اسی کو ماپ کے مطابق انصاف سے غلہ دیا جاتا ہے. یعنی جو نہیں آتا اس کو غلہ نہیں ملتا، تو اگلی دفعہ تمہیں غلہ نہیں دیں گے اگر چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لے کے آئے. اور اگر اگلی مرتبہ بھائی کو ساتھ نہ لائے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم تمہیں بھی غلہ نہیں دیں گے. یعنی تمہارا ہی حصے کا 10 بھائیوں کے حصے کا بھی غلہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ تم نے پچھلی دفعہ جھوٹ بولا تھا کہ ہمارا چھوڑیے. اس کو مجبور کرنے کے لیے بھائیوں کو کہ اگلی دفعہ، بھائیوں کو تو نہیں پتا کہ یوسف ہمارا بھائی ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا تو اس لیے وہ مجبور کر رہے ہیں کہ اگلی دفعہ لازمی چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آئیں. اور تم بھی میرے پاس پھر نہ آنا. تو تم آنا ہی نہ، یہ تو غلہ تو چھوڑو، تو اگر بنیامین کو نہیں لے، چھوٹے بھائی کو نہیں لے کے آنا تو پھر یہاں آنا ہی نہ میرے پاس. بھائی بولے پھر تو ہمیں اپنے باپ کو ہر حال میں راضی کرنا ہوگا. یعنی یعقوب علیہ السلام تو اب بڑا مشکل ہے، پہلے دھوکہ دیا بھائیوں بیٹوں نے باپ کو، تو اب کیسے وہ اجازت دیں گے کہ چھوٹے بیٹے کو بھی جو ہے ان کو ساتھ ان کے بھیج دے جنہوں نے پہلے جھوٹ بولا اور کہ بھائی کو بیڑیا کھا گیا تھا.
تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہر حال میں غلہ ہمیں نہیں ملنا، جب تک چھوٹے بھائی کو نہیں ساتھ لے کے جائیں گے تو ہمیں والد کو منانا ہی ہوگا، کسی نہ کسی طرح سے اس کو راضی کرنا ہی ہوگا کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو پونجی انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دی ہے، جو کچھ ان کے پاس کچھ پونجی لے کے آئے تھے یہ 10 بھائی، کہ یہ لے لو تو ہمیں اس کے بدلے ہمیں غلہ دو، جو بھی اسباب کچھ ان کے پاس تھے۔ تو کہا کہ یہ پونجی بھی ان کو واپس ان کے اونٹ پہ یا جو بھی سواریاں تھیں تو ان کے اوپر وہ رکھ دے، اور تاکہ وہ واپس لے جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہم نے وصول نہیں کی ان کی وہ پونجی، اور ان کو غلہ بھی نہیں ملے گا۔ تو انہیں بتائے بغیر ان کے غلہ میں وہ ڈال دو، اور بتاؤ بھی نہیں۔ جب گھر پہنچیں گے تو وہ دیکھیں گے ہو پونجی تو ہم واپس میں دے دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں غلہ بالکل نہیں ملے گا جب تک آپ وہ شرط پوری نہیں کریں گے کہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے نہ جائیں گے، کہ شاید یہ اپنے گھر واپس پہنچے اور دیکھیں کہ غلطی سے اپنی پونجی بھی واپس لے آئے ہیں، یا عزیز کے غلاموں نے غلطی سے ہمارے غلہ میں رکھ دی، تو ہو سکتا ہے وہ یہ واپس دینے کے لیے۔ اور یہ بھی تھا ایک ان کی چال، یوسف علیہ السلام اور ان کے کرندے جو تقسیم کر رہے تھے غلہ، کہ انہوں نے پونجی جو ہے ان کے جو اونٹ تھا یا جو بھی تھا ان کا، اس کے واپس ڈال دی، جو ان کا سامان تھا تو اس میں واپس ڈال دی، اس لیے کہ گھر پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ پونجی تو وہ بھی واپس ہمیں مل گئی، تو شاید وہ واپس ہی دینے آئے کہ شاید انہوں نے غلطی سے پونجی جو ہے وہ ہمارے سامان میں رکھ دی ہے، تو یہ تو پھر زیادتی ہوگی کہ نہ جو ہے نا ہمیں غلہ انہوں نے دیا، اور یہ جو ہے بن یمین کا غلہ نہیں دیا، تو پونجی بھی پوری کی پوری واپس دے دی۔ شاید وہ پونجی اگر اور کچھ نہیں تو وہ پونجی جو ہے وہ ہمیں واپس دینے آئے، تو بن یمین شاید پھر چھوٹا جو بھائی ہے وہ ساتھ لے کے آئیں، تو کسی نہ کسی طرح وہ ہر طریقے سے ان کو کوشش کر رہے تھے کہ اگلی دفعہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آئے، مقصد یہ تھا۔ یا پھر یوسف علیہ السلام نے مناسب ہی نہ سمجھا ہو کہ باپ سے غلہ کے بدلے کچھ لیا جائے، اور یہ بھی یوسف علیہ اور کے ایک اور دیکھیں ایک چیز اس میں نصیحت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سمجھا ہوگا کہ باپ کے اسباب ہیں، یہ تو بیٹوں کو تو نہیں ہے، سبحان اللہ، کہ یہ باپ کی کچھ چیزیں لے کے آئے ہیں جو بیچ کے تو مجھ سے غلہ لینے آئے ہیں، تو یہ بھی خیال ہوگا کہ یہ جو ان کو واپس ہی دے دو، یہ غلہ اس دفعہ تو اپنا حصہ لے جائیں تو اس کا چھوڑ دیں، تو چلو یہ اسباب بھی لے جائیں، جس باپ کی چیزیں لے کے آگے میرے پاس، تو میں شاید یہ خیال آیا وہ یوسف علیہ السلام کو، ایک تو واپس اس لیے کہ واپس جا کے دیکھیں گے تو ہو غلہ تو ہم نے لیا تو پونجی بھی ساتھ آ گئی تو یہ واپس دینے آئیں گے، پھر یہ بھی یوسف علیہ السلام نے خیال کیا ہوگا کہ پونجی ان کی واپس بتائے بغیر ان کو رکھ دو کہ یہ باپ کی چیزیں کچھ لے آئے ہیں، باپ کا کچھ سامان لے آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، تو ان کو واپس ہی دے دو۔ تو یہ خیال کہ بھائیوں کے پاس دوبارہ غلہ لینے کے لیے گھر میں کچھ نہ ہو تو وہ اگلی دفعہ غلہ ہی نہ، یہ تیسری چیز ہے کہ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے ان کے پاس گھر میں اور کوئی چیز ہو ہی نہ جو ساتھ لے کے آئیں، تاکہ پونجی تو کچھ ہونی چاہیے نا غلہ لینے کے لیے، تو وہ اس لیے واپس دے دیا، یہ جو پونجی لے کے آئے تھے، اسباب لے کے آئے تھے، چیزیں لے کے آئے تھے، کہ یہ کم از کم یہ ساتھ لے جائیں گے واپس، تاکہ اگلی دفعہ بھی ان کو آنے کا کچھ طریقہ ہو کہ جی کچھ چلو یہ پونجی ہی دکھا کے ہم غلہ لے لیں گے۔ تو یہ ہے چھوٹے بھائی کو یہ ترکیب 3-4 کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ جی اگلی دفعہ لازمی چھوٹے بھائی کو یہ 10 بھائی جو ہیں وہ ساتھ لے کے آئیں، یہ تیسری ایک ترکیب کہہ لے، اور ان کو مجبور کرنے کے لیے کہ یہ غلہ اس لیے ان کا جو سامان تھا اس میں واپس سے رکھ دیا کہ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کوئی اور چیز ہی نہ ہو سوائے اس کے یہ ان چیزوں کے، کہ یہ واپس ہی دے دو تاکہ اگلی دفعہ اس کے بدلے ہی لینے آ جائے غلہ۔
اور اپنے بھائی بنیامین کو نہ مل پائیں کہ یہ وہ آئیں گے ہی نہیں، پھر ان کے پاس کوئی چیز تو وہ نہ بھائی کو لائیں گے بنیامین کو، نہ یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ میں پھر بھائی کو کیسے ملوں گا اگر ساتھ ہی نہ لے کے آئیں گے، پھر آئیں گے ہی نہیں، پھر ان کے پاس کوئی پونجی نہیں ہوگی۔ پھر جب بھائی غلہ لے کر گھر لوٹے تو باپ سے نئے عزیز مصر کی بہت تعریف کی۔ نیا یوسف علیہ السلام اب عزیز مصر ہر اس کو کہتے تھے جو امور مملکت کا وزیر ہوتا تھا، تو اس کو عزیز مصر کہتے تھے۔ تو بڑی تعریف کی کہ اب نیا عزیز مصر دیکھیں، اس نے ہمیں غلہ بھی دے دیا تو اسباب بھی ہمیں واپس رکھ دیا ہمارے سامان میں، کتنا اچھا ہے یہ، کیونکہ ابھی تک تو پہچان نہیں سکے یہ ہمارا بھائی ہے، کہ وہ انصاف سے ماپ کے ساتھ سب کو غلہ دیتا ہے۔ دیکھیں انصاف کا یہ نصیحت ہے کہ انصاف کرنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں، یہ سورہ یوسف جو ہے یہ نصیحتوں کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، ہمارے لیے ہدایتوں سے بڑی پڑی ہے۔ میں تو پہلے سوچا شاید 1 درجن ہے، مگر اب تو مجھے لگتا ہے 2 درجن سے بھی زیادہ ہے اس میں نصیحتیں اور ہدایتیں۔ ایک اگر آپ لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنی ہے، اس میں توکل ہے، اس میں صبر ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس میں اب یہ جو ہے کہ انصاف کرنا، بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، بھائیوں نے ظلم کیا پھر بھی برداشت کیا، اس کو معاف کیا، سبحان اللہ۔ اور یعقوب علیہ السلام کا صبر سب سے زیادہ جو ہے صبر کیا، بہت اس میں نصیحتیں ہمارے لیے۔ اللہ، وہ انصاف سے ماپ کے ساتھ سب کو غلہ دیتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام، اور اس نے ہماری بڑی عزت کی کہ ہماری پونجی جو ہم نے اس کے غلاموں کو غلہ خریدنے کے لیے دی وہ بھی ہمیں بتائے بغیر ہمارے غلہ میں واپس کر دی۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ انصاف تو اپنی جگہ ہے، مگر ان کا بھی ایک چال تھی کہ یہ غلہ لے کے جائیں، اور اگلی دفعہ بھی ہو سکتا ہے اور غلہ نہ ہو تو وہ یہ آئیں ہی نہیں، تو یہ کم از کم کچھ تو ہو ان کے پاس تاکہ وہ اس کے دوبارہ غلہ لینے آئے ہوں میرے پاس۔ یہ بھی بتایا کہ ہمیں بنیامین کے حصے کا غلہ اس نے نہیں دیا، کیونکہ قانون کے مطابق غلہ لینے والا خود لازم موجود ہونا چاہیے، اور یہ بھی قانون بتایا تھا کہ وہ مجبور ہوں کہ اگلی دفعہ غلہ لینے آئیں بنیامین کے حصے کا تو وہ اس کو ساتھ لانا لازمی ہے۔ یہ ساری ترکیبیں 4-5 جو ہیں یہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ بھائیوں کو مجبور کیا جائے کہ اگلی دفعہ غلہ لینے آئیں اور لازمی آئیں، اور آپ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آئیں۔ ہمیں بتایا کہ اگلی دفعہ بنیامین کو لازمی ساتھ لے کر آنا ورنہ غلہ نہ۔ یہ اب والد کو جا کے واپس بتا رہے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کو کہ انہوں نے بتایا کہ اگلی دفعہ غلہ نہیں ملے گا جب تک چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اگلی مرتبہ جب غلہ لینے مصر کے لیے جانے لگے تو والد سے کہا کہ آپ ہم پر بھروسہ کریں اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو صاف انکار کیا، میں کیسے بھیج دوں، پہلے ہی تم نے یوسف کو وعدے کر کے تو وعدہ خلافی کی، اور جو ہے نا اس کو بعد میں کہا کہ بیڑیا کھا گیا، تو اب میں کیسے بھیجوں۔ تو بہرحال پھر بہت وعدے کیے اور بہت والد کو مجبور کیا کہ اللہ کے واسطہ دیا اور کیا کچھ نہیں کیا کہ اس دفعہ کبھی نہیں ہوگا، ہم لازمی اس کو سلامتی کے ساتھ واپس لے کے آئیں گے، اور ہم بھی مجبور ہیں کہ غلہ نہیں ملے گا اگر اس کو ساتھ نہ لے کے جائے، آپ اس کو ساتھ ہمارے بھیج ہی دیں۔ تو اب میں انہیں نہیں بھیجوں گا، یہ کہتے رہے کہ نہیں میں نہیں بھیجوں گا۔ بہت جو ہے نا بھائیوں نے قسم کھا کر عہد دیا کہ آپ فکر نہ کریں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بیٹوں کے اصرار پر آخر باپ یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اچھا لے جاؤ اور اپنے وعدے پہ قائم رکھنا، اسے سلامتی کے ساتھ واپس لانا۔ یعقوب نے بیٹوں سے کہا کہ مصر میں آپ سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے جانا۔ یہ سلامتی، پھر بھی بیٹے ہی ہیں جیسے بھی ہیں، پھر بھی ان کا خیال، اور چھوٹے بیٹے کا بھی شاید باقیوں کا بھی، کہ ایک دروازے سے نہ جانا حفاظت کے لیے، کچھ ایسا
ہو کہ وہاں قتل ہو جائیں سارے، سب کو پکڑ لے، راہ زنی ہو، کوئی ڈاکو ہو، کچھ ایسا، تو مختلف دروازوں سے بانٹ کے جو ہے نا جانا، کچھ ایک سے مختلف شہروں میں داخل ہونے کے دروازے ہوتے تھے حفاظتی. تو انہوں نے کہا کہ ایک میں نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ سبھی جو ہے نا قید ہو جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ. تو مختلف دروازے دیکھیں. یہ ایک اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے. یہ یقین جانے ہم 3 بھائی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، مگر ہمیں بھی تاکید جب بھی کبھی سفر میں جانا تو کہنا کہ اکٹھے مت جانا، یا اکٹھے نہ جاؤ، ایک ہی بس میں نہ بیٹھنا کوئی اس قسم کا. تو یہ ابھی ایک چلا جائے پھر چلا جائے، کچھ ایسا. جب شہر سے باہر کہیں جانا ہوتا تو کہتے تھے اکٹھے نہ جاؤ. تو یہ دیکھیں وہ بھی ہدایت ہمارے لیے. تو ان کو شاید معلوم ہو، یقیناً ان کو معلوم ہوگا. ان کو تو قرآن کا ماشاءاللہ بہت ہی گہرائی میں علم تھا ہر ایک چیز کا. تو گو میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے تو نہیں بچا سکتا، کہ اللہ کی تقدیر ہے اگر تمہیں نقصان کچھ پہنچنے کی تو تم ایک دروازے سے یا مختلف سے جاؤ تو وہ تو اللہ ہی بچا سکتا ہے. میں تو اپنی تدبیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ بھی تدبیر کرنے کی بات ہے. یہ توکل اور تدبیر یہ ہے نصیحت، کہ انہوں نے کہا کہ میں تو تدبیر کر رہا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ پہ ہے توکل، کہ وہ اس نے بچانا ہے تو ایک دروازے سے بھی جائیں گے تو بچا لے گا، مختلف سے بھی جائے گا تو بچا لے گا. تو مگر مجھے تو تدبیر کرنی ہے، میں تو تدبیر کر. دیکھیں کتنی حکمت کی بات ہے یہ تدبیر کی، اور بھروسہ بھی اور توکل بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ تدبیر بھی کرنی توکل کے لیے لازمی ہے. بس تدبیر اور احتیاط کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے کہ میں تو تدبیر اور احتیاط کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر اللہ نے بچانا ہے. وہ ایک دروازے سے جاؤ یا مختلف سے جاؤ تو وہ تو بچانے والا تو اللہ ہی ہے، توکل اسی پہ ہی ہے. شاید یعقوب علیہ السلام کو خیال تھا کہ ان کو اکٹھا دیکھ کر کسی کی نظر نہ لگ جائے. نظر لگنے کا بھی ہوگا کہ نظر لگ جائے، یا کوئی ڈاکو ہوں، کوئی رازن ہوں، کوئی بھی واقعہ ہو ایک دروازے پہ ایسا ہو کہ ان کو نقصان پہنچے، یا نظر ہی لگ جائے کسی کی کہ جی اکٹھے ماشاءاللہ یہ 11 بھائی جو ہے اکٹھے ایک جگہ پہ آ رہے ہیں، تو نظر لگنے یہ بھی ایک چیز ہے. یہاں ایک اور چیز بتائی کہ نظر لگنا بھی ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. یہ بھی ایک نصیحت کہ نظر لگنے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے باہر نکلو، اور یہ نظر لگنے کی کہ نظر نہ لگ جائے. میں کہتا ہوں یہ نصیحتیں اب 2 درجن سے بھی زیادہ ہیں اس میں نصیحتیں. میں کسی وقت موقع ہوگا تو میں ان کو کاؤنٹ کر کے پروگرام ایک اور الگ سے کروں گا کہ اس میں کتنے جو ہیں ہمارے لیے ہدایتیں ہیں، نصیحتیں ہیں اور کام کی باتیں ہیں. تو یا ان پر کوئی حملہ نہ کرتے، وہی جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کوئی دروازوں کے اوپر مامور ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، تو ان پہ کوئی حملہ ہی نہ کرتے سب کو، اور حادثہ نہ پیش آ جائے. واللہ عالم، اللہ جانتا ہے ان کے ذہن میں کیا کیا باتیں تھیں کہ جی ایک دروازے سے نہیں جاؤ. حقیقت میں یہ ہمارے والد بھی ہم تینوں بھائیوں کے لیے ایسے ہی کہا کرتے تھے. جب بھی اکٹھا کہیں نکلنے لگے کہیں باہر تو کہیں اکٹھے کیوں جاتے ہو، ایک الگ الگ جایا کر. وہی دیکھیں ان کے ذہن میں شاید یہ بات ہوگی. اور ہماری بڑی ہمشیرہ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کرے، وہ بھی ایسے ہی کہا کرتی تھی کہ اکٹھے نہ جایا کرو، اکٹھے نہ جایا کرو. واللہ عالم. یہ پھر فرمایا کہ تدبیر کے ساتھ بھروسہ مجھے اللہ ہی کی ذات سے ہے، اور یہ کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ. دیکھیں توکل جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ توکل جو بھروسہ کرنے والے ہیں تو وہ تو وہی ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہی ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہی بھروسہ کر سکتے ہیں. اور اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ ہے، اور تدبیر کے ساتھ، تدبیر لازمی ہے. تو مصر داخل ہوتے بیٹوں نے باپ کے حکم کی تکمیل کی، تو بیٹوں نے ویسے ہی تعمیل کی، ایک دروازے سے داخل نہیں ہوئے، مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ جو تدبیر میں لکھا ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا، تدبیر انہیں بچا نہیں سکے گی. اور کہا
باپ کا ایسا حکم تھا تو ہم نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ بے شک یعقوب علیہ السلام علم والے ہیں، صاحب علم ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں بہت علم سکھایا ہے، مگر بہت لوگ یہ سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے۔ تو یہاں یہ جو قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اس کا 8واں حصہ یا سین مکمل ہوا۔ تو کتنی نصیحتیں ہیں، یہ خود بہت، یہ بار بار پڑھنے والی ہیں یہ، اور تمام پچھلے رکوع جو ہیں تسلسل کے لیے سب کو ایک ساتھ پڑھیں، بے شک وقت زیادہ ہو، یا ایک ایک رکوع بھی پڑھیں، بعد میں پھر اکٹھا سب کو پڑھیں اور کئی دفعہ پڑھیں، کیونکہ یہ تو نصیحتیں اور ہدایتیں اور ان کا مجموعہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو بھی یہ جو بھی پڑھا ہے اور ہدایتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ان کو سمجھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مبشر محمود شاہ، مع السلامہ۔